یہ بات ہے اس قوم کی جب لوگ اللہ کو بھول کے بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب لوگوں کو 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ پورے 950 سال کی ہی دعوت دی گئی ایمان لانے کی۔ ایک ایسا قوم جسے اللہ نے زمین کا سب سے بہترین حصہ دیا، نرم ہوائیں دی، بہتی ندیاں دی اور طاقتور جسم دیا، اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک نبی کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ یہ بات ہے اس بہترین شہر کی جسے اس وقت لوگ بابل کہتے تھے اور آج کے لوگ ترکی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دور میں لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ پہلے وہ لوگ دیواروں پہ ان کی تصویریں بنایا کرتے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے۔ بابل کے لوگوں کے پاس ہر بہترین چیزیں تھیں۔ ان کے پاس خوشحال بازار تھا، لہلہاتے کھیت تھے، فولاد جیسا جسم تھا جو بڑی بڑی چٹانوں کو ایک بار میں ہی توڑ دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان پتھروں سے مورتیاں بنانے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ وہ لوگ اللہ کی نعمت کو بھول چکے تھے۔ وہاں لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھتے تھے۔ غریبوں پر ظلم ہوتا تھا اور طاقتور لوگ گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے قوم کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو ہر طرح سے سمجھایا، نرم لہجے میں سمجھایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا۔ سختی سے سمجھایا، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ڈرا کے سمجھایا، اگر نہیں سمجھے تو اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ مگر قوم کے لوگ حضرت کا مذاق اڑاتے ہوئے بولتے تھے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ مگر قوم کا سردار ہنستے ہوئے بولتا تھا، نوح تم بس ایک انسان ہو، اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر آدمی کو چنتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دن کے اجالوں میں سمجھایا، رات کے اندھیروں میں سمجھایا، بھری بازاروں میں سمجھایا، لیکن وہ لوگ اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے اور بولتے تھے، اس کی بات مت سنو، یہ ہمارے بتوں سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو 5 سال نہیں، 10 سال بھی نہیں، بلکہ پورے 950 سال ایک ہی پیغام دیتے رہے، ایمان لانے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی راستے سے گزرتے تھے تو لوگ ان کا بار بار مذاق اڑاتے تھے اور بولتے تھے، وہ دیکھو پاگل دیوانہ جا رہا ہے جو بار بار بولتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے بولے، اے میرے اللہ، اپنی قوم کو ہم نے ہر طرح سے سمجھایا لیکن وہ لوگ سچائی سے اور دور بھاگتے گئے۔ پھر آسمان سے اللہ کا ایک فیصلہ آیا، اے نوح، ریگستان کے بیچوں بیچ ایک کشتی بناؤ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ کشتی کیسے بنائیں۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی بنانے کے لیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ریگستان میں کشتی بناتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے تو بولتے تھے، ریگستان میں کشتی بنا رہے ہو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جواب میں حضرت نوح علیہ السلام بولتے تھے، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم تم پر ہنسیں گے۔ دھیرے دھیرے کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ یہ کشتی لگ بھگ 100 سال میں بن کر تیار ہوئی تھی۔ اس کشتی کی لمبائی لگ بھگ 300 گز تھی اور اس کی اونچائی 30 گز تھی اور اس کی چوڑائی لگ بھگ 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق یہ کشتی 1 کلومیٹر لمبی تھی اور 30 فٹ گہری تھی۔ اس کشتی کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے بند کیا گیا تھا تاکہ پانی کشتی کے اندر نہ آ سکے۔ یہ کشتی 3 منزلہ کشتی تھی۔ اس کشتی کو 3 حصوں میں بنایا گیا تھا
اور اللہ کا حکم تھا کہ جانوروں اور انسانوں کا جوڑا جوڑا بنا کر اس کشتی میں سوار کر لو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بستی بستی جا کر لوگوں کو حکم دے رہے تھے اور بول رہے تھے کہ میری بنائی کشتی میں چلو اور اللہ پر ایمان لاؤ، اب اللہ کا عذاب کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ تبھی ایک بوڑھی اماں بولی، بیٹا حضرت نوح علیہ السلام تو ہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بوڑھی اماں میں ہی ہوں حضرت نوح علیہ السلام۔ بوڑھی اماں بولی، بیٹا شکل بھی تیری اچھی ہے، صورت بھی تیری اچھی ہے، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے تو، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، بوڑھی اماں تو اللہ کے عذاب سے ڈر، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی عبادت کر۔ اماں تو جس تندور پہ روٹی بنا رہی ہے نا، اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی پیچھے مڑے، اس جلتی ہوئی آگ کے تندور سے پانی کا سیلاب نکلنے لگا۔ پھر ایک خوفناک طوفان کی شروعات ہوئی اور آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پکارتے ہوئے بولے، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہو۔ پر بیٹے نے گھمنڈ سے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، پانی کے لہروں نے سب کچھ ڈبا دیا۔ اتنا بڑا سیلاب آیا کہ پورا شہر پانی کے سیلاب میں ڈوب گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں ڈوبی اور ایک سوکھی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔